کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ کیونکہ دونوں ہی چاہ رہے ہیں اس جنگ سے نکلنا. دیکھیں میرے نزدیک تو یہ کہانی بالکل ہی اور طرح کی ہے. آپ نے آخری جملہ ہے آپ کا کہ آخری لمحات کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ. تو طوفان کا پیش خیمہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے. پیش خیمہ تو اور چیز ہے, اس کو تو کئی ہفتے ہو گئے ہیں. اب صرف طوفان کی بات کریں. اور میں ذاتی طور پہ انجوائے کر رہا ہوں چین اور روس کے تحمل اور تدبر کو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. تحمل اور تدبر دونوں کے گرد انورٹڈ کاماز جو گفتگو میں لگایا نہیں جا سکتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بڑا طوفان آ گیا تو پھر بہت بڑے طوفان کے استقبال کی تیاری کریں. جو امریکہ کی جو سپر پاور کی پوزیشن ہے اس کے زوال کو ایسی ضربیں دے گا کہ ماضی کی تمام سپر پاورز, بہت لمبی تاریخ ہے سپر پاورز کے زوال کی, ماضی کی تمام سپر پاورز کے زوال بھی شرما جائیں گے. ایک بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں, میری ایک گٹ فیلنگ کہہ لو, جو بھی کہہ لو, میری تربیت کہہ لو, ایران کا سٹانس صرف ایران کا نہیں ہے. ابھی شہزاد صاحب بات کر رہے تھے کہ بڑی پرانی تہذیب ہے, تو چائنیز تہذیب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کتنی کی پرانی ہے؟ چائنیز وزڈم سمبل ہے. انتظار کرو. میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لوں کہ بڑی طاقتوں کی سفارتی سپورٹ ہے ایران کی طرف, اسی لیے ایک سکون میں ہے, اور اوور کانفیڈنٹ نہ کہیں, کانفیڈنٹ تک ہی کہیں. آپ دیکھو عائشہ, صرف سفارتی نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک دیکھتے ہیں کہ کب اپنی حدود دیکھو نا, دشمنی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تعین کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں تک آئے گا. یہ اس طرح کی اسٹریٹجیز مجھ سے کئی گنا بہتر شہزاد صاحب آپ کو, چونکہ سابق فوجی ہیں وہ, بھلے ایئر فورس سے ہوں, یہ ہوتا ہے کہ لانے دو اندر, آنے دو اس کو, پھر ایک ورلڈ اوپینین ہوگی کہ یار ہی آسکڈ فار اٹ. تیسری جنگ عظیم کا سب سے بڑا ویلن ایک ہوگا, ختم. یہ جوائنٹ وینچر ہے. بہرحال چلیں, جوائنٹ وینچر. حسن صاحب کہہ رہے ہیں, ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پچھلی بار سیز فائر ہوا تھا تو اس وقت چائنا کی بھی ایک انٹرونشن کی خبر تھی کہ ایران کو کہا گیا ہے کہ میز پر بیٹھو, ابھی تک ایسی کوئی صورت دکھتی نہیں.